جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ لاہور پر اس وقت بادلوں کا راج ہے۔ یقیناً یہ بادل برسیں گے اور سموگ سے ہماری جان چھوٹے گی۔ آئے ہیں تو برسیں گے، ضرور برسیں گے، لیکن کچھ آنکھیں بغیر بادلوں کے برستی رہتی ہیں۔ آج ایسی ہی کچھ آنکھوں کا احوال ہے میرے پاس جو برستی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے الحمرا آرٹس کونسل میں کیسے اربوں روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور یہ ڈاکو کون ہے، ان کی نشاندہی بھی ہونی ہے اس ولاگ میں۔ یہ آج کا ولاگ جو ہے یہ عابدہ بیگ صاحبہ، ہمارے ملک کی ایک نامور سٹیج آرٹسٹ ہے، ان کے حوالے سے ہے۔ ان کی لائف ہسٹری پوری بتانی ہے، کن کن لوگوں کو اس خاتون نے خود پرموٹ کیا، کن غریبوں کو جو آج بڑے فنکار ہیں فٹ پاتھوں سے اٹھا کر لے گئی۔ کون سا نسیم وکی اور کون سا افتخار ٹھاکر، اور تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہے سائمہ نور کی تصویر اور اداکارہ نرگس کی تصویر۔ ان کا احوال بھی بتانا ہے کہ ان کو، ان بھوکی ننگی خواتین کو، ان آرٹسٹ یہ جو ہیں ہمارے ملک کی، ان کو عابدہ بیگ نے کہاں کہاں سے کس کس حال میں سے اٹھایا اور ہمارے ملک کے بڑے فنکار بنایا۔ یہ ساری کی ساری کہانی ہے اس میں، اور عابدہ بیگ کن حالات میں، کس قسم پرسی میں وہ خاتون مر رہی ہے اس وقت، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور اس کا والی وارث کیوں نہیں کوئی، یہ بھی ساری کی ساری حقیقتیں، پوری کی پوری حقیقتیں آج کے میرے اس ولاگ میں ہیں۔ اور تھوڑی بہت ٹریفک کی آواز آ رہی ہے کیونکہ میں اپنے محبوب پودوں کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے وہی ایک درخواست ہے آپ سب دوستوں سے کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا دیں۔ اور میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دوستوں کا کہ 3-4 مہینوں میں آپ نے میرے چینل کو بڑا چینل بنا دیا یار۔ میں جتنا بھی آپ دوستوں کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ اس ولاگ میں ایک اپیل بھی ہے میرے پاس جو آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ پورا ولاگ دیکھنا ہے اور آپ کی شیئرنگ، آپ کی لائکنگ، آپ کے کومنٹس سچی بات ہے میرے لیے نیا جیون ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کس خوفناک بیماری سے اٹھا ہوں 3-4 سال بعد، اور کس طرح سے مجھ میں ایک بے روزگار جرنلسٹ میں آپ لوگوں نے روح پھونکی، نئی روح پھونکی اور مجھے کھڑا کیا میرے رب کے فضل و کرم سے۔ بات شروع کرنے سے پہلے کرپشن کی بات کہ ہمارے الحمرا آرٹس کونسل میں کس طرح سے کرپشن ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے۔ اربوں روپے کی کرپشن اب تک ہو چکی ہے، اور نہ کوئی احتساب ہے، نہ کوئی نیب ہے، نہ کوئی پوچھن والا تے نہ کوئی دسن والا۔ عابدہ بیگ نے اپنی کہانی سنائی ہے، لیکن اس سے پہلے میں عابدہ بیگ کی معمولی سی شارٹ سی کہانی آپ تک پہنچا دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں کہ یہ خاتون کون ہے۔ یہ اندرون لاہور کی لاہوری خاتون ہے۔ اسے وہ 80 کی دہائی میں اگر آپ جائیں تو ایک زمانہ آیا وہ والا جب ہمارے پاس وی سی آر آیا، وی سی آر کی کیسٹس آئیں، گھر گھر گئیں، اس میں اسٹیٹ ڈرامے، فلمیں، انڈین فلمیں، سب کچھ ہم دیکھتے رہے۔ اور کچھ لوگوں کو، کچھ نوجوانوں کو ان کیسٹس کو دیکھ کر، وی سی آر کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا کہ ہم نے بھی شوبز میں جانا ہے۔ عابدہ بیگ کو بھی یہی شوق پیدا ہوا اس کے دل میں، اور اس کے گھر والے اس کے سخت مخالف تھے۔ اس نے شوبز شروع کیا تو انہوں نے اتنا مارا جتنا مارا جا سکتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ تصویریں ساتھ ساتھ عابدہ بیگ کی آپ دیکھ رہے ہیں، کل کے اس کے حالات بھی، آج کے اس کے حالات بھی، اور اتنا مارا کہ اس کے دانت تک توڑ دیے۔ یہ خاتون پورے 4 سال پھر اپنے گھر سے نہیں نکلی۔ اندر جو جنون تھا اداکاری کا، وہ پورا کا پورا جوان کھڑا تھا۔ 4 سال کے بعد
یہ اچانک گھر سے پھر دوڑی اور سٹیج کی دنیا میں چلی گئی. یہ ملی مرزا رشید بیگ، ایک بڑا نام ہے، مرحوم ہمارے سٹیج کی دنیا کا. وہ شریف آدمی تھا، سچی بات ہے. آپ جانتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے کچھ عرصہ، تھوڑا عرصہ شوبز کی رپورٹنگ کی ہے، اور شوبز رپورٹنگ میں بطور جرنلسٹ میں نے کافی چیزیں سیکھیں اور کافی چیزیں دیکھیں، اور ان فنکاروں کو، ان اداکاروں کو، ان ہدایت کاروں کو، ان پروڈیوسرز کو، ان اسٹوڈیوز کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی بھارتی جو فلم انڈسٹری ہے آج تک قائم دائم ہے. انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اپنی فلم پر، اپنے شوبز پر، اپنے تھیٹر پر، اپنے ٹی وی پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور جاری و ساری رکھا. وہ کماؤ پوت ہے انڈیا کے لیے بہت بڑا. فلم انڈسٹری جو ہے کماؤ پوت ہے شوبز انڈسٹری انڈیا کی، اور اسی لیے وہاں کی حکومتیں اپنے فنکاروں سے بہت محبت کرتی ہیں، ان کے ناز اٹھاتی ہیں، نخرے اٹھاتی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ کماؤ پوت بن گئی، وہ شوبز انڈسٹری کماؤ پوت بن گئی. وہاں کوئی لاوارث مرتا نہیں ہے فنکار. انہوں نے ہر حال میں، ہر دور میں، جنگ ہو، امن ہو، خوشحالی ہو، برے حالات ہوں ملک کے، انہوں نے فلم سے، شوبز سے کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی طرح کا. ہم نے یہاں جو کیا ہے آپ کو پتا ہے، انڈیا نے ہماری فلمیں کاپی کی، ہمارا میوزک آج تک کاپی کر رہا ہے. وہ کر لیتے ہیں یار، وہ کسی بھی طرح سے اپنا سلسلہ چلا کے رکھتے ہیں، اپنی فلم کو وہ بند نہیں ہونے دیتے، اپنے اسٹوڈیوز کو وہ بند نہیں ہونے دیتے. لیکن ہمارا وہ ایور نیو اسٹوڈیو جس میں اس وقت فوارے چل جاتے تھے، اور فواروں کے ساتھ ساتھ لائٹنگ، اور یہ وہ ایک مخصوص ایک رومانٹک ماحول ہوتا تھا. اسی طرح سے ہمارے دوسرے اسٹوڈیوز بھی آباد ہوتے تھے، فلورز میں شوٹنگز ہو رہی ہوتی تھی، آؤٹ ڈور شوٹنگز ہو رہی ہوتی تھی. مطلب ہم زندہ لوگ تھے. پھر ہم مر گئے یار، پھر ہمیں مار دیا گیا، اور پراپر مار دیا گیا، اور بڑے طریقے کے ساتھ مار دیا گیا. اس پر کبھی میں ڈیٹیل بات کروں گا، لیکن آج بات ہے آبدہ بیگ کے حوالے سے کہ وہ غریبنی، وہ بڑی فنکارہ، وہ اب کن حالات سے لڑ رہی ہے، اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے، لیکن میں پہلے میں بتا رہا تھا وہ گھر سے بھاگی، اور پھر وہ آگے مرزا رشید بیگ کے پاس. اس کے بھائی پھر اس کے پیچھے آئے، اور مار دینی ہوئے، اڑا کے رکھ دینی ہوئے، کڈو ہوئے باہر جتنے بھی ہے گیا. لیکن مرزا رشید بیگ نے انہیں سمجھایا کہ یہ ہر شوبز کا ادارہ جو ہے وہاں گند نہیں ہوتا. حالانکہ ہمارے سٹیج پر اتنا گند ہے، زومانی جملے، بکواسیات پرلے درجے کی، جس نے تباہ کی ہمارے سٹیج کی انڈسٹری، تباہ کی. لیکن رشید بیگ نے پھر بھی انہیں سمجھایا کہ خاتون محفوظ ہاتھوں میں، آپ کی بہن محفوظ ہاتھوں میں ہے، مجھ پر یقین کریں. ان پر یقین کر کے اس کے بھائی پیچھے ہٹ گئے کہ چلو یہ اپنی ضد پوری کر لے ہماری بہن. لیکن پھر اس خاتون نے مرزا رشید بیگ کو اپنا محبوب بنا لیا، اور اس کے ساتھ شادی کر لی. عمروں میں بہت فرق ہے، لیکن دل ہونا چاہیے جوان، عمرہ کی رکھے. اور عاشق معشوق تو عمر کا کوئی خیال نہیں رکھتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ خاتون نے، آبدہ بیگ نے اچھے کردار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت گندے کردار بھی کیے. کوئی شک نہیں اس میں، کسی بھی طرح کا شک نہیں. مطلب زومانی جملے بولتے ہوئے ہم نے بھی انہیں سٹیج پر دیکھا. لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ جو افتخار ٹھاکر ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ٹائروں کی دکان تھی اس کی، پنچر لگاتا تھا یہ بندہ. اور وہ نسیم وکی، یہ سارے فٹ پاتھ سے. ایک بات ذہن میں رکھیں آپ دوست، کہ یہ جو جتنے بھی فنکار ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم سٹرگل کر کے آئے ہیں، یہ سٹرگل واقعی بڑی خوفناک سٹرگل ہے ان کی.
یہ فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ 2-2 4-4 دن بھوکے رہتے تھے، کوئی شک نہیں ہے. یہ مانگ کے چائے پیتے تھے، کوئی شک نہیں ہے. اور بندہ ہے یار، بندے دا اے جڑا لگا ہوا ہے نا، اے یہ تو کسی طرح سے بھرنا ہے نا، اور اپنے شوق کو بھی پورا کرنا ہے، اس کی بھی تکمیل کرنی ہے. آبدہ بیگ پر اچھے حالات تھے تو وہ ان فنکاروں کو فٹ پاتھوں سے اٹھا کر لے کر گئی، مواقع دیے. ڈائریکٹر تھا، پروڈیوسر تھا اس کا ہسبینڈ، ان کو چانسز دیے، یہ آگے بڑھے. لیکن آج ان میں سے کوئی بھی اس کا حال تک نہیں پوچھتا. وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے. یہ ہمارے تمام فنکاروں کا ایک مسئلہ ہے. یہاں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو ان کا بتا دوں کہ جب انہیں پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا، شوز ہو رہے ہوتے ہیں، روز فلمیں ہٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ بھی، تو یہ پیسے کو ایسے پرزے کر کے اڑاتے ہیں. شراباں، کباب، ڈریسز، گڈیاں، فلان، ٹمکان، اس کی ویلیو سمجھتے ہی نہیں فنکار لوگ کا. یار یہ ایک لحاظ کرنا پڑتا ہے ان کا. کہیں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، کہیں یہ پیسہ خرچ نہیں کرتے ایسی جگہ پر جہاں انہیں کوئی انکم ہو. کوئی ہوٹل بنا لیں، ریسٹورنٹ بنا لیں، کوئی فارم ہاؤس بنا لیں، پراپرٹی لے لے کہیں کوئی چھوٹی موٹی. نہ، جیڑا آیا پھر اڑانا ہے. اور جب کام نہیں ملتا، جب بڑھاپا آتا ہے یا جب انڈسٹری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، پھر روتے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. جو حکومت ان کی خبر، وہ تو پورے پاکستان کے عوام کی خبر نہیں لیتی حکومت ہماری، کوئی بھی ہو. یہ اتنی بدنسلی حکومتیں ہیں ہماری. ان کو فنکاروں سے کیا غرض؟ ان کو اپنے کیسز سے غرض ہے، اپنے کک بیکس اور کمیشن سے غرض ہے، ان کو اپنی عیاشیوں سے غرض ہے. یہ کسی کے لیے کیوں کچھ کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ نہیں کرتے، کسی بھی صورت نہیں کرتے. اچھا، ہم بیگ صاحبہ کی طرف آ جاتے ہیں کہ بیگ صاحبہ نے جب شادی کر لی مرزا رشید بیگ کی، تو وہ تو شہزادی ہو گئی بھائی. وہ سٹیج کی دنیا کی شہزادی ہو گئی. بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے فنکار، بڑی بڑی ڈانسرز اس کے گرد مکھیوں کی طرح. جیسے مٹھائی کی دکان پہ مکھیاں ہوتی ہیں نا، اسی طرح بیگ صاحبہ کے ارد گرد بھی مکھیاں ہی مکھیاں. اور ان مکھیوں میں ایک مکھی اداکارہ سائمہ نور، سید نور کی وائف. سید نور کی پہلی جو بیوی تھی رخسانہ نور، ہماری دوست تھی، بڑی ایک خاتون تھی، شاعرہ تھی. اس لیے بطور شاعر مطلب ایسے کہہ لیں کہ ہماری بڑی دوستی رہی، آپس میں بڑی گپ رہی. اور جس طرح سے وہ دل ہی دل میں مری جب سائمہ کے ساتھ سید نور کی شادی ہوئی، وہ بھی سب کے سامنے ہے. وہ کہتی تھی مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ اسے فرق پڑا ہے. اس کی جوان بچیاں، اس نے ان کی شادی کی اور اپنے فرائض وہ پورے ادا کر کے گئی ہے. لیکن کینسر سے گئی ہے یار. یہ اداکارہ سائمہ تب کچھ بھی نہیں تھی، بیگ صاحبہ کے پاس یہ گئی. اس کے پاس کپڑے تک نہیں ہوتے تھے پرفارم کرنے کے لیے. بیگ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر سے کپڑے لاتی تھی اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ مرزا صاحب اندے کو کچھ بھی نہیں یار، وہ کی ننگی ہے. اس کے فیشلز میں آپ کروانے، میں اسے بیوٹی پارلر پہ لے کے جاتی تھی، اس کو فیشلز کرواتی تھی، اس کا بناؤ سنگھار، یہ وہ اسے ترتیب دیا میں نے. پھر یہ فلموں میں، پھر اس نے بے شمار پیسہ بھی کمایا. سید نور یا سائمہ نور کوئی غریب نہیں ہے. ہر فلم کے ٹائٹل پر تو سید نور کا نام ہوتا تھا. اور پاکستان میں لاسٹ ٹائم جو کوئی سپر ہٹ فلم ہوئی ہے وہ سید نور کی ہی ہوئی ہے. چوڑیاں سے لے کر مجاجن تک، مطلب بے شمار پیسہ کمایا اور پیسہ لگایا بھی سید نور نے. شباب کرانوی، وہ کرانوی صاحب کا جو اسٹوڈیو تھا، کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا وہ اسٹوڈیو، وہ بھی سید نور نے خریدا. سائمہ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ بیگ صاحبہ کی خدمت کر سکیں، اس کو کچھ دے دلا سکیں. اداکارہ نرگس کے حوالے سے
بیگ صاحبہ نے کہا کہ یہ گجروں کے ساتھ کام کرتی تھی اور نہ ہونے کے مقابلے اس کا ہوتا تھا معاوضہ نہ ہونے کے برابر. میں اسے لے کے آئی، اسٹیج پر لے کے آئی، پھر وہ اسٹیج کی کوئن بنی، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ کوئن ایسی ہے اداکارہ نرگس کہ اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے بیرون ملک سے بھی لوگ آتے تھے. پھر دیدار کا ڈانس، یہ جو مون مارکیٹ ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں، وہاں گجر ہوٹل ہے، اس کے اوپر آج بھی اس کا بوتیک ہے. بوتیک نہیں، اسے آپ کہہ سکتے ہیں بیوٹی پارلر کہہ سکتے ہیں. اور سائمہ وہاں ہوتی ہیں سامنے ہی تھوڑے فاصلے پر اس کے بیوٹی پارلر کے سامنے والی بلڈنگ جو ہے، سامنے والی مارکیٹ جو ہے، سامنے والی بلڈنگ تو نہیں کہتے، مارکیٹ کہہ لیتے ہیں، جو دوسری لین ہے، اس میں اس کے والد ادریس بھٹی اور خرم بھٹی اس کے بھائی، ان کا میوزک اسٹوڈیو ہے. پیسہ کمایا، بے شمار پیسہ کمایا. اس کے ساتھ زیادتی بھی کی عابد باکسر نے، اس کے بال تک کاٹے، یہ وہ سب کچھ کیا اس کے ساتھ، بڑی گھنونی زیادتی کی. لیکن بیگ صاحبہ کہتی ہیں کہ اسے اسٹیج کی ملکہ میں نے بنایا. نرگس دے کول پیسیاں دی کمی نہیں. یار ان میں سے کوئی بھی آج چاہے تو بیگ صاحبہ کا نہ صرف علاج کروا سکتے ہیں بلکہ اس کے گھر کی غربت بھی دور کر سکتے ہیں، اتنے پیسے ہیں. لیکن یہ کیوں کریں؟ حکومت کدھر مر گئی ہے؟ اور یہ جو اربوں روپیہ ہے جس کا غبن ہوا ہے. آتا ہوں اس طرف بھی آتا ہوں. پہلے میں وہ سٹارز گنوا رہا ہوں آپ کو کہ جن کو بیگ صاحبہ نے سٹارز بنایا. وہ خود کہہ رہی ہیں، ہم اپنے طور پر نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہی ہیں. وہ خود پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہی کہ اس کو میں نے بنایا. افتخار ٹھاکر کو، نسیم وکی کو، اور مطلب بہت بڑے بڑے نام ہیں اداکار، مستانہ مرحوم، ببو برال، شوقی خان، یہ سارے کے سارے. لیکن آج ببو برال کی اولاد، مستانہ کی اولاد، شوقی کی اولاد سب رل رہے. اس نے ایک گلہ کیا کہ یہ جو عزیزی صاحب ہیں سہیل احمد، وہ بڑا نائس آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس نے کہا کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے لیکن اسے بعض لوگوں نے میرے خلاف بھڑکایا ہوا ہے، باتیں کی ہوئی ہیں بہت ساری، اس لیے کچھ نہیں کرتا. الحمرا آرٹس کونسل جو ہے، ہماری آرٹس کونسلیں جو ہیں وہ فنکاروں کی کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، لیکن جیسے آٹے میں نمک نہیں ڈالتے، تھوڑا سا بے شرمی والی ان کی خدمت کرتے ہیں. ان سے انگوٹھے لگواتے ہیں، فوٹوز بناتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک چیک دیا ہے 50,000 کا، 35,000 کا، قابل شرم. اور اس کو بدنام کرتے ہیں پوری دنیا میں. وہ جو چوہان ہے، وہ پی ڈی والا، وہ پی ٹی آئی کا جو یہاں پی ٹی آئی کے دور میں منسٹر تھا، اس کا کلچر کا بھی ساتھ، وہ بڑا ہی کوئی لچا آدمی ایسے کہہ لیں کہ جس فنکار کی وہ تھوڑی بہت مدد کرتا تھا، اسٹیج پر آ کے اس کا نام لیتا تھا، اس کو ذلیل کرتا تھا. جو اب یہ استحکام پارٹی میں چلا گیا اور بڑے بڑے الزامات لگاتا ہے عمران خان پر. اب میں اس کرپشن کی طرف آ رہا ہوں جو کرپشن جس کا انکشاف کیا ہے بیگ صاحبہ نے، اور بڑی کرپشن ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی کرپشن نہیں ہے. وہ کہتی ہے 44 سال ہو گئے، 44 سال اس کے ہسبینڈ مرزا رشید بیگ تھیٹر کرتے رہے. وہ کہتی 35 سال تو مجھے ہو گئے کہ میں نے 35 سال تھیٹر کیا. الحمرا کا ایک لا ہے ایم اے بنایا ہوا کہ 15 شوز ہیں آپ نے کرنے ہیں. اس پہلے ہوتا ہے نا 15 شوز کا، اچھا مطلب 2 ہفتے کا پہلے ہوتا ہے، لیکن 16واں شو جو ہے نا اس کی کمائی آپ کو نہیں جانی. 15 شوز جو آپ کو ڈیٹ ملی ہے اس پر آپ نے ان ڈیٹس میں 15 شو کرنے ہیں، اپنا ڈرامہ کرنا اور فنش. جو 16واں شو ہے وہ کرنا ہے الحمرا کے لیے.
اس کی کمائی جانی ہے الحمرا آرٹس کونسل کے ویلفیئر فنڈ میں، جہاں سے ان فنکاروں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ بیگ صاحبہ کہتی ہیں کہ 44 سال تو میرے مرد نے، میرے ہسبینڈ نے دیا، اپنا ایک شو فری کر کے ان کو کمائی دی، اور صرف پیچھے نہ جائے، کوئی اور بات نہ کریں، صرف 44 سال کا حساب لگا لیں۔ الحمرا میں کتنے تھیٹر ہوئے، کتنے ڈرامے ہوئے، ان کے ایک ایک شو کی کمائی اس اکاؤنٹ میں گئی، الحمرا آرٹس کونسل کے اکاؤنٹ میں۔ فنکاروں پر تو خرچ نہیں ہوئی، وہ اس لیے بنایا تھا اکاؤنٹ کہ فنکار کے کسی بچے کی شادی ہے، وہ بیمار ہو گیا فنکار، اس کو کوئی مصیبت آن پڑی ہے، کوئی ضرورت آن پڑی ہے، جتنا بھی ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک کا، اس فنڈ میں سے اس کی خدمت کرنی ہے۔ خدمت تو یہ کرتے نہیں ہیں، خدمت کرتے 30-35 ہزار، 50 ہزار، اس کی بھی تصویریں بناتے ہیں۔ باقی کا 44 سال کا، 4 44، 4 44 انج کہہ لو، صرف ان کا نصف صدی کا صرف اس نصف صدی کا حساب لگایا جائے تو اربوں روپیہ بنتا ہے۔ کدھر گیا وہ؟ کون کھا گیا؟ کدھر ہے نیب؟ کدھر ہے احتساب؟ اور کدھر ہے ہماری حکومتیں؟ کون پوچھے، کون دسے؟ کدی کوئی چیئرمین کسی نے بنا کے اتنے عطا اللہ قاسمی نے کدی بنا کے بہا دیں، کدی انہوں نے بہاتا سی انہوں، اور جڑا قاسم شاہ ہے، اور جڑا عجیب و غریب تجربے دستا ہے کہ زندگی کو ایسے گزاریں اور ایسے کریں، اور یہ وہ موٹیویٹر بنیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن جائے نا، وادت روڈ، اس پر آئیں کریم بلاک کی طرف، پیکھے وال موڑ سے کریم بلاک کی طرف، تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بڑی ساری کوٹھی میں اس کا آفس مل جائے گا، قاسم شاہ کا۔ اس کو چیئرمین بنا کے بٹھا دیا تھا وہاں۔ اس کا نہ کوئی فن سے تعلق، نہ آرٹ سے تعلق، ٹیوشنیں پڑھاتا تھا، ٹیوشنیں پڑھاتا موٹیویٹر بن گیا، کروڑوں روپیہ اس نے کمایا۔ اس کو چیئرمین بنا کے بٹھا دیا تھا اس محسن نقوی نے، اس لیے شاہ برادری ایسے کہہ لیں۔ اس طرح کے لوگ، عطا اللہ قاسمی کا فن سے کیا تعلق ہے؟ اسے الحمرا کا آپ چیئرمین کس طرح سے میاں نواز شریف بنا کے بٹھا دیتا ہے، اسی طرح کے لوگ بٹھائے گا۔ پھر بیوروکریٹ ہمارے ڈی جی پی آر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، یہاں ڈائریکٹر لگ جاتے ہیں اور کھلے کھاتے ہیں۔ عام سے بندے نے بھی وہاں بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ذوالفقار جو ڈائریکٹر تھا الحمرا کا، ریٹائر ہو گیا، لیکن وہ پھر آ گیا کہ یہ جو کانٹریکٹ سے آ گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا رشوت لیتا ہوا، جیل میں بند رہا، چھٹیاں پھر اتھے دا اتھے۔ یہ ان کرپشنز کا، ان معاملات کا کون حساب لے گا؟ اور ان فنکاروں کو جو بیچارے درد دھکے کھا رہے ہیں، بند ہو گئی ساری انڈسٹری یار، کیڑا سٹیج تے کیڑی فلم، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پی ٹی وی اگر کوئی پلے چلاتا ہے، ڈرامہ سیریل چلاتا ہے اپنے پی ٹی وی پر، تو وہ خرید کے چلاتا ہے، اپنی پروڈکشن تباہ کر دیتی، بند کر دیتی۔ کدوں ہوندی؟ ریڈیو پاکستان جو میرا ادارہ تھا، جس کا میں اناؤنسر رہا 8.5 سال، انہوں پرائیویٹائز کرنے لگے ادارے، تو انہوں نے تباہ کر دیے، لوٹ مار ہپ کر کے کھا گئے سب کچھ۔ آ جاتے ہیں اپیل کی طرف۔ میں ایک اپیل آپ دوستوں سے کر بیٹھا تھا اپنے حالات پر، تب سے آپ دوستوں کا بڑا احسان ہے، مجھے آپ لوگوں نے مایوس نہیں کیا، سرخرو کیا۔ تب سے کبھی کوئی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صفی جی ساڑھے واسطے بھی کچھ کرو۔ میں نے ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ نہیں، اس سے کب کچھ دن ہوئے، میں نے ایک باپ کا رونا رویا تھا آپ کے سامنے کہ اس کی بچی کی شادی ہے، اور وہ لاہور پریس کلب میں میرے حوالے سے میرے ساتھ ایک شام تھی، اس شام کے بعد، اس فنکشن کے بعد وہ مجھے ملے تھے بزرگ، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہو سکے اس کی خدمت کریں۔ بچی کی شادی سر پر ہے، کسی بندے نے ایک تیلا نہیں، نہ کسی، بہت ساری خواتین بھی میرا ولاگ دیکھتی ہیں،
کسی نو نہیں توفیق ہوئی سی کہ اس غریب کی یہ اپیل جو ہے وہ سن لی جائے، کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ یار میرا اکاؤنٹ نمبر، میرا بینک اکاؤنٹ نمبر میرے ہر ولاگ کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ کوئی 2 روپے دی اپنی بساط دے مطابق کسی بزرگ دی ایڈی ایڈی اس شریف آدمی دی مطلب سفید داڑھی، اللہ گواہ ہے میرے پاس کچھ ہو میں دے دوں۔ میں تو جمعہ 8 دن والی بات، یہ چینل میں نے شروع کیا ہے، یہ 4تھا مہینہ چل رہا ہے، 110 ابھی تک میرے ولاگ ہے، سوری 111 ہو گئے، اور آج کا یہ ولاگ جو ہے 112واں ویڈیو ہوگا میرا اس چینل پر۔ میرے پاس اگر بہت ساری کمائی ہوتی نا تو میں دے دیتا یار۔ میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، بار بار کر سکتا ہوں، شادی اس بچی کی قریب ہے، اگر ہو سکے تو اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ بھیج دیں یار۔ اس کا اجر نہ اس بزرگ نے دینا ہے، نہ ان بچیوں نے دینا ہے جن پر یہ پیسے خرچ ہونے ہیں، نہ میں دے سکتا ہوں۔ اس کا اجر دینے والی ذات آپ جانتے ہیں کہ 10 دنیا 70 آخر، اور یہاں بھی وہ رنگ لگا دیتا ہے جس بندے پر وہ رحمتیں اپنی کرتا ہے۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں۔ اللہ حافظ۔